اس کے مقابلے پر جو دین اپنی اجتماعیت قائم کرتا ہے اس کی بھی قرآن نے اصول بیان کی کہ قرآن کس طرح کا معاشرہ بناتا ہے، کس قسم کے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، کس طرح کا سماج تشکیل دیتا ہے، کس طرح کا نظام بناتا ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے اس کی 3 اصول ذکر کی۔ پہلا اصول ذکر کیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ ایک صحیح اور صالح سماج وہ ہوتا ہے کہ جس میں امانتیں ان کے سپرد ہوتی ہیں جو اس کے اہل ہوتے ہیں، جس میں جو صلاحیت موجود ہوتی اسی کے مطابق اس کو ذمہ داری دیتے۔ تو امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا آدمی آپ پہ اعتماد کرتا ہے، جس وجہ سے دوسرے کا آپ پہ اعتماد ہو وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے۔ آپ عدالت کے منصب پہ فائز ہوئے تو آپ کو ایک امانت سونپ دی گئی۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر عدل قائم کریں۔ اگر آپ کو کسی ادارے کا ذمہ دار بنایا گیا، آپ کو وسائل معیشت کی ذمہ داری دی گئی کہ اس کی دیکھ بھال کرو، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ ان وسائل کو آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے حقدار ہیں۔ تو سب سے پہلا حکم تو یہ دیا گیا کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ، اور امانت کہتی اسی کو ہے کہ جس میں ایک انسان ذاتی طور پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، وہ اس کے پاس رکھی گئی ہے حفاظت کے طور پہ۔ کسی بھی چیز کے اندر جو امانت ہو، کوئی آدمی خود اس میں عمل دخل دے گا، تصرف کرے گا، تو اسی کو خیانت کہتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، ذمہ داری ان کو دو جو اس کے اہل ہیں، عہدے ان کو دو جو اس کے اہل ہیں، اور تم پر کوئی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، جو ذمہ داری اس کی جو تقاضے بنتے ہیں لوگوں کو اس حوالے سے اپنی اس ذمہ داری سے فائدہ پہنچاؤ۔ دوسرا اصول دیا گیا کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب بھی تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے، کسی بھی جگہ پر، 2 آدمیوں کے درمیان، کسی ادارے میں، کسی شعبے میں، شہر کی سطح پر، ملک کی سطح پر، نچلے درجے کی عدالت، اوپر کے درجے کی عدالت، تو وہاں پر تمہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، ڈنڈی نہیں مارنی، کسی طرف تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ تیسری بات جو سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے وہ نظم و ضبط، معاشرے کے اندر لا قانونیت نہ ہو۔ اس کے لیے قرآن حکیم نے یہاں پر 3 اطاعتوں کا ذکر کیا۔ اللہ کی اطاعت، جس کی جو عملی نوعیت ہے وہ قرآن حکیم کی صورت میں، کہ قرآن کی جو رہنمائی ہے، قرآن کے اصول ہیں، ان کے مطابق معاشرے کے اندر نظم و ضبط قائم کیا جائے۔ دوسرا اطاعت رسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دنیا کے اندر ایک سماج، ایک معاشرہ، ایک نظام قائم کیا، تو جو آپ نے اصول دیے اور ان اصولوں پر جو بھی آپ نے عملی تشکیل کی، اس کو اپنی سوسائٹی کا ایک مستقل رہنما مانو اور اس کے مطابق معاشرے کو قائم کرو۔ اور تیسری چیز جو قرآن نے ذکر کی، وہ ذکر کی اطاعت اولی الامر کی، کہ تم نے اپنے میں سے جن لوگوں کو ذمہ داری دی ہے، جو تم میں سے ہیں، تم نے ان کو ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ عدل سے، انصاف سے کام لے رہے ہیں، اور پھر اسی نقطہ نظر سے کوئی قانون بناتے ہیں، تو پھر اس قانون کی بھی پاسداری کرو، کیونکہ معاشرہ نظم و ضبط کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے لازمی بات ہے کہ آپ معاشرے کے اندر ایک اتھارٹی بناتے ہیں، وہ اتھارٹی ملک کا نظام بناتی ہے، اس کو چلاتی ہے، کیونکہ تمام افراد تو ظاہر نظام نہیں چلاتے، تقسیم کار ہوتی ہے، شعبوں کی تقسیم ہوتی ہے، افراد کے درمیان ذمہ داریوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو جن کو آپ نے اتھارٹی دی ہے، جس شعبے کی بھی دی ہے، ان کو اپنی حدود کے اندر جو بھی ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی قانون بنانا ہے، تو لا قانونیت سے بچنا بہت ضروری ہے۔
نظم و ضبط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر کسی معاملے میں ان کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر قرآن نے کہا کہ تمہارے سامنے جو معیار ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہے، وہ قرآن اور سنت ہے، اس کی روشنی میں فیصلہ ہوگا کہ بات کس کی درست ہے۔ جن کے پاس اتھارٹی ہے وہ بات درست کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی بات ماننی پڑے گی، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات ہو رہی ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے پر تمہاری بات میں وزن موجود ہے تو پھر اتھارٹی رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے تابع رکھیں۔ اتھارٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ قانون سے بالاتر ہو جائے، ان کو بھی قانون کے ماتحت رہ کر ہی نظام چلانا۔ یہ گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اصولی درجے میں بات کی ہے۔ اور پھر بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر دور کے اندر قرآن و سنت کی تشریح ان حالات کے مطابق کیا بنتی ہے۔ یہ جن کو قرآن حکیم اولو الامر کہہ رہا ہے، یہ علم کے اور شعور کے لحاظ سے بھی ان کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ یعنی ان کے پاس اگر سیاسی اتھارٹی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر علم بھی موجود ہے، شعور بھی موجود ہے، جو سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہم معاشرے کے اندر کس طرح قائم کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے اندر اہلیت ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے وہ معاشرے کے اندر درست قانون بنائیں گے اور اس قانون پر عمل درآمد کا ایک متوازن اور ایک معتدل طریقہ وہ اختیار کریں گے۔ قرآن حکیم چونکہ دونوں اجتماعیتوں کا اکٹھا ذکر کر رہا ہے، یعنی صالح اجتماعیت کیا ہوتی ہے، عادل اجتماعیت کیا ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے پر فاسد اجتماعیت کیا ہوتی ہے، چنانچہ یہاں پر ایک رویہ فاسد اجتماعیت کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر، سیاسی زندگی کے اندر، عدالتی زندگی کے اندر وہ فیصلے لینا چاہتے ہیں طاغوت سے۔ یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایمان لانے کے بعد پھر آپ پابند ہو جاتے ہیں کہ اپنی پوری معاشرتی زندگی کو اس دین کے تابع کریں۔ یہ تقسیم نہیں ہو سکتی کہ آپ دعویٰ کریں ایمان، ہمارا اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اور عملی زندگی کے فیصلے آپ کسی اور فورم پہ لے کر جا رہے ہیں، یتحاکمون الی الطاغوت، کہ فیصلے ہم وہاں سے کروائیں گے۔ تو قرآن حکیم واضح کرتا ہے کہ ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے ہر شعبے میں طاغوت کا انکار کرنا، یہ تم نے گویا کہ ایک جزوی دین بنا لیا کہ عقیدے کے اندر، عبادات کے اندر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور باقی معاشرت کے اندر اور سیاست کے اندر اور معیشت کے اندر اور دنیا کے نظام کے اندر ہم جو اس دور کی طاقت ہوگی، اتھارٹی ہوگی، ہم اس کی بات مانیں گے۔ یہ تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ ایمان کے بنیادی تقاضے کی ہی برعکس ہے۔ چنانچہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ فیصلہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی روشنی میں ہوگا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگا، تو قرآن ایسے لوگوں کو منافقین سے تعبیر کرتا ہے کہ جو ایسے موقع پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور پھر غلط فیصلے پر عمل درآمد کے نتیجے میں جب نقصان ہوتا ہے تو پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو ان کی بات اچھی نیت سے مانی تھی، ہماری نیت تو اچھی تھی۔ قرآن کہتا ہے اچھی نیت سے طاغوت کی بات ماننا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ طاغوت کا تو مطلب یہی ہے کہ جو انسانیت دشمن قوت ہے، وہ انسانیت کے مفاد میں کبھی کوئی حکمت عملی یا کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتے۔ وہاں کہنا کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم نے کوئی اچھا راستہ کوشش کی تھی، ہم آہنگی کی کوشش کی تھی کہ آپ بھی راضی رہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہیں، یہ جو رویہ ہے اسی کو قرآن منافقت سے تعبیر کرتا ہے کہ معاشرتی زندگی کو اور اپنی جو تمدنی زندگی ہے، جو سوسائٹی کی سماجی زندگی ہے، اس کو
عقیدے سے اور اس کے اخلاق اور اس کی عبادت کے نظام سے علیحدہ کر دیا جائے۔